अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस 13 जून 2022 सिटी और रावलपिंडी के अहकामात पर इंचार्ज ट्रैफिक टेक्सला की सर्कल में सरकारी गाड़ियों मोटरसाइकिलों की इंस्पेक्शन। इंचार्ज ट्रैफिक टेक्सला जफ़र आलम ने गाड़ियों मोटरसाइकिलों की इंस्पेक्शन की और रिकॉर्ड डॉको चेक किया। इंस्पेक्शन के दौरान डीओ लॉजिस्टिक भी उनके हमरा थे। मैकेनिकली तौर पर दुरुस्त और साफ़ सुथरी गाड़ी मोटरसाइकिल रखने पर ड्राइवर्स को शाबाश दी। डीओ लॉजिस्टिक गाड़ियों मोटरसाइकिलों के इंजन ऑयल अपनी ज़ेर निगरानी तब्दील करवाए। डीओ लॉजिस्टिक मैकेनिकली तौर पर और देखभाल के लिहाज से रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर करे। तमाम अहलकार खिदमत और मेहनत के साथ असूलों को अपनाते हुए अपने फ़राइज़ की अदायगी को यकीनी बनाएं। भारत में हुक्मरान पार्टी के तर्जुमान की तरफ से हजूर पाक की शान में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करने पर पूरी दुनिया के मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। वज़ीराबाद में भी एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं, जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही हैं। ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट तंजीम ताशरा दीगर मजहबी तंजीमों के ज़ेर इंतज़ाम कचहरी चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें सदर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट मलिक सफदर कुलियार, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ कुल, इलामा आसिफ हजारवी, चौधरी नासिर महमूद अल्लाह वाला, सदर तंजीम ताशरा, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब महर मोहम्मद फयाज फैजी दीगर ने शिरकत की। मुजाहरीन ने रैली की शक्ल में मेन बाजार से होते हुए बक्कर गला चौक तक गए। रैली में शरीक मुजाहरीन ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम दुश्मन अनासर और तागती ताकतें गाहे बगाहे मुसलमानों के ईमान का दर्जा हरारत चेक करने के लिए ऐसी मकरूह हरकत करते रहते हैं। मुसलमान बेअमल तो हो सकते हैं, लेकिन उसके दिल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कम नहीं हो सकती, क्योंकि इश्क मुस्तफ़ा ही असल ईमान है। तारीख़ इस्लाम गवाह है कि जब भी किसी बेगैरत और पलीद इंसान ने नामूस रसालत की तौहीन की तो उसका अंजाम इबरतनाक हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने महबूब का जिक्र खुद बुलंद किया। कोई भी कमबख्त इंसान आपकी शान में तौहीन करके आपके आला मुकाम को कम नहीं कर सकता, बल्कि दुनिया और आखिरत में जलालत उसका मुकद्दर बन जाती है। हुकूमत से मुतालबा किया कि भारत के सफ़ीर को फौरी मुल्क बदर किया जाए, भारतीय मसनूआत का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया जाए। जेहलम से डॉक्टर ताहिर महमूद मिनहास की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून टोभा के रूह रवां रिटायर्ड मास्टर खिजर हयात मजियाल का शदीद एहतजाज। सुबह पंजाब के मुलाजमीन की 5% पेंशन बढ़ोतरी पर अपने ही हुकूमत पर बरस पड़े। वफाक ने अपने मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया। हमें 5% इजाफे पर क्यों सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। लीगी कारकुन का शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज से नोटिस लेने का मुतालबा। मैं जनाब हमजा शहबाज वज़ीर आला नाल गुजारिश करना चाहना जी सीट है टीचर दी पंजाब में पहले 10% पेंशन नहीं बढ़ी, क्योंकि वफाक 10% बढ़ाई आने पंजाब में कोला बढ़ाई। हूँ जनाब दोबारा जरा 5% बढ़ा रहे हैं। वफाक की पहले 10% बदी है, इस बार 5% दी 15 बढ़ गई। साड़ी जनाब पर 10% पहले पंजाब बढ़ती कोई नहीं बदी, इस वास्ते साढ़े 5% दे रहे। साढ़ा सरासर ज्यादा हो रही है, महंगाई का दौर है। तो असी नून के पुराने वर्कर हाँ तो नाल जनाब वाली पटवार के चेयरमैन गिरा वो भी साढ़े कोल ही बैठा हुआ, असी रल कर रिकॉर्ड करा रहे हैं। साढ़ा सरासर ज्यादा है। साड़ी पेंशन के लिए 15% होनी चाहिए, क्योंकि असी पंजाबी हाँ। ये तो नहीं कि वफाक की 15% तुम बढ़ाते पे हो तो साड़ी 5% बढ़ाते पे हो। ये सरासर ज्यादा है। जनाब गुजारिश यही है कि साड़ी 15% का ऐलान किया हाँ एहतजाज हो जनाब, इस वास्ते साढ़ा ज्यादा है। इस होर किया मेहरबानी हो। रुख करते हैं कनकोट का, जहां घोटकी और कनकोट को मिलाने वाले पुल का काम सुस्त रवि का शिकार हो गया। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला मेगा प्रोजेक्ट सचल कंपनी की अदम तवज्जो के बायस सुस्ती का शिकार। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचर से। जी जमाल, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंदकोट और घोटकी को मिलाने वाले पुल के मकाम पर, जहाँ पुल का काम चल रहा है। मज़ीद हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि पुल का काम कैसा चल रहा है। जी पुल का काम कैसा चल रहा है, आप बताएं। अभी आप देख रहे हैं कि काम पुल का बहुत स्लो चल रहा है, मगर पहले तो तेज़ी से चल रहा था, अभी उतना तेज़ी से नहीं चल रहा है। अभी आप ये देख सकते हैं पीछे कि ये नाव बड़ी सी वहाँ पे ये ट्राले आते जाते हैं, करकट लेके आते हैं, रेती वगैरह लेते आते हैं, मगर उनका काम बहुत ही अभी स्लो चल रहा है। हमारी यही आला काम से अपील है कि काम को थोड़ा जल्द से जल्द बढ़ाएं, ताकि हम जल्दी से फ़ायदा उठा सकें।
جی آپ نے علاقہ مکین کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ پل کا کام تاخیر کا شکار ہے، بہت سلو چل رہا ہے۔ ہم اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کا کام تیزی سے مکمل کیا جائے تاکہ ہم اس پل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جی بھکر سے بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکول کے سینکڑوں ٹیچرز اور اساتذہ کرام نے پنجاب حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔ ضلع بھر سے آئے ہوئے سینکڑوں میل فیمیل اساتذہ نے پلے کارڈز اٹھا کے اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کیا اور بیکس اساتذہ کے مطابق وہ 25 سال سے وفاقی حکومت کے زیر سایہ باقی 3 صوبوں نے ان کے اداروں کو ایجوکیشن میں ضم کر لیا، جبکہ پنجاب حکومت ایسا کرنے سے انکاری ہے۔ ہماری 1 سال سے سیلری نہیں دی گئی، بچوں کے کتب نہیں ملی، ہمارے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، ہمیں اسکیل دیا جائے اور باقاعدہ طور پر محکمہ ایجوکیشن میں ضم کیا جائے۔ بصورت دیگر ہم لاہور تک لانگ مارچ کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں شرکاء کیا کہتے ہیں۔ میرا نام محبوب عالم ہے اور میں بیکس ٹیچر ہوں، اور جہاں آج جو سراپا احتجاج ہیں 2 ڈپارٹمنٹ کے ٹیچر NCIT اور بیکس، یہ ظلم ہو رہا ہے کہ ہمیں فیڈرل سے جب 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں میں بھیجا گیا تو سندھ میں ہمارے جیسے ٹیچر کی تنخواہ 25,000 کر دی گئی، لیکن پنجاب میں ابھی تک پالیسی بھی واضح نہیں ہوئی۔ ایک لٹریسی ڈپارٹمنٹ ایسا فرسودہ نظام ڈپارٹمنٹ ہے جہاں وہ ٹیچر کو 8,000 تنخواہ دے رہے ہیں اور ہمیں اس میں ضم کیا جا رہا ہے، جس کے خلاف آج سراپا احتجاج ہے۔ ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری 1 سال کی تنخواہ فوراً ریلیز کی جائے۔ 20 جون تک ٹائم دیتے ہیں، 20 جون تک اگر ریلیز نہ کی گئی رکی ہوئی 1 سال کی تنخواہ تو ہم لاہور کا رخ کریں گے اور لیٹسٹ ڈپارٹمنٹ کا جس میں جہاں ٹیچر کی تنخواہ 8,000 مکمل بائیکاٹ کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ اسکولوں میں ضم کیا جائے اور ہمیں ریگولر کیا جائے۔ فاروق آباد میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلی نکالی گئی۔ ریلی دل چوک سے شروع ہو کر پریس کلب پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ احتجاجی ریلی میں انڈیا میں BJP کے عہدیداران کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی کی پرزور مذمت کی گئی۔ ہمارے نمائندے محمد شفیق کی رپورٹ کے مطابق ملک کے دیگر شہروں کی طرح ضلع شیخ پورہ فاروق آباد میں فارما ایسوسی ایشن کی جانب سے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت معروف سماجی شخصیت میاں نعمان یاسین نے کی۔ اس موقع پر نعمان ذوالفقار میاں طلحہ لقمان نور وقاص ٹوکر سمیت شہریوں اور سول سوسائٹی کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر گستاخ رسول کو فوری سزا دینے کے مطالبات درج تھے۔ شرکاء کی جانب سے ہندوستان کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا ہے کہ ہم پاکستانی مسلمان اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتے کہ بھارت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی پر بھارت کے ساتھ ہر قسم کے تجارتی اور سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں۔ جامپور سے راؤ شفیق کی رپورٹ کے مطابق داجل سردار اویس احمد خان لغاری کو صوبائی وزیر خزانہ پنجاب کا قلمدان سونپنے پر حلقے کی عوام اور رشتہ دار دوست احباب نے مبارکباد دی۔ داجل سردار اویس احمد خان لغاری کو وزیر خزانہ پنجاب نامزد ہونے پر سردار مختار خان لنڈ، ڈاکٹر قاضی حماد سیف ملک، فخر اسماعیل ڈھنڈالہ، قاضی توقیر پپو، ملک مجاہد ڈاہا، ملک پاری خان ڈاہا، ظہور حسین، سردار احمد خان گبر، رند سردار جمیل خان جوگیانی، ممبر حسو خان کلوئی، عبدالکریم داجلی، منیر دل، سردار عصمت خان پتافی، سردار نعمت خان پتافی، ڈاکٹر سراج اونر، مظہر خان اونر سمیت دیگر دوستوں نے سردار اویس احمد خان لغاری اور سردار عمار اویس احمد خان لغاری کو مبارکباد پیش کی۔ جیکاباد سے بیورو چیف خالد منجو کی رپورٹ کے مطابق JUI کی جانب سے ضلع جیکاباد میں من پسند پولیسنگ اور عملے کی مقرری کے خلاف مظاہرہ، مارچ اور دھرنا شہر کے 1، 2، 8 اور 12 وارڈز میں گھر گھر ورک کام کا کتاب کو ووٹ دینے کا عزم، سینکڑوں افراد کی JUI میں شمولیت۔ جی بالکل، جمعیت علماء اسلام کی جانب سے من پسند پولنگ اسٹیشنز اور من پسند عملے کی مقرری کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ JUI کے ضلعی امیر ڈاکٹر AG انصاری کی قیادت میں جامعہ اقصیٰ سے نکالا گیا۔ مظاہرین نے شہر کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے حبیب چوک پر دھرنا دے کر روڈ بلاک کر دیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ پورے ضلع خاص کر کے UC لوگی، شیروا، کریم آباد، توج، گڑھی حسن، بختیار پور، بلوچ آباد، کنرانی، جھانپور، شیر انپور
اور دیگر JUI کی مضبوط یوسز اور وارڈوں میں پرپول دھاندلی کی جا رہی ہے۔ 70 سال سے موجود پولیسنگ کے بجائے بہتاروں کے دور دور عطاقوں میں مقرر کی جا رہی ہیں اور من پسند پولنگ عملے تعینات کرنے کی لسٹیں بنائی جا رہی ہیں جو کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے، ان کا گھیراؤ کریں گے۔ جیکاباد میونسپل کمیٹی کے وارڈ 1 کے امیدوار شیخ محمد سومرو، وارڈ 2 کے عبدالرحیم سومرو، وارڈ 8 کے قاری نعیم اللہ لاشاری اور وارڈ 12 کے امیدوار تاج محمد انصاری کی ڈور ٹو ڈور ورک کی گئی۔ کتاب کو ووٹ دو کے نعرے لگائے۔ اس موقع پر JUI ضلع جیکاباد کے امیر ڈاکٹر اے حاجی انصاری، تعلقہ امیر مولانا عبدالجبار رند، انجینئر حماد اللہ انصاری اور دیگر نے کارنر اجتماعات میں خطاب میں کہا کہ JUI کی انسانیت دوست اور امیدواروں کو ووٹ دیں۔ محلہ باسیوں نے کتاب کو ووٹ دے کر کامیاب کرنے کا عزم کیا۔ اس موقع پر معززین خالد حسین بلوچ، محمد اسحاق سبائیو، شریف اللہ صدیقی نے اپنے سینکڑوں ساتھیوں سمیت JUI میں شمولیت کا اعلان کیا۔ خبر ہے راولپنڈی سے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق تھانہ رتا امرال پولیس کی مؤثر کارروائی۔ رابری کی واردات کے دوران میڈیکل کے طالب علم کو زخمی کرنے والے 2 ملزمان گرفتار۔ چھینی گئی رقم، موبائل فونز اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد۔ ملزمان نے 1 ہفتہ قبل واردات کے دوران فائر کر کے شہری شان زیب کو زخمی کر کے رقم اور موبائل فون چھین کر فرار ہوئے تھے۔ گرفتار ملزمان میں وسیم اور بلال شامل ہیں۔ ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل منتقل کیا گیا۔ شناخت پریڈ کے بعد مزید تفتیش عمل میں لائی جائے گی۔ SP راول بابر جاوید جویا کی رتا امرال پولیس کو شاباش، شہریوں کو ان کی قیمتی اثاثے سے محروم کرنے والے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو لیے چلتے ہیں مری کی جانب۔ مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق ایوبیہ روڈ پر پنڈی جانے والے ٹویوٹا ہائیس میں آگ بھڑک اٹھی، تاہم کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ ریسکیو کی ٹیمیں اور فائر بریگیڈ موقع پر پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ سول ڈیفنس مری کے ٹیم لیڈی ورکر کے ساتھ موقع پر پہنچ گئی۔ امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا گیا۔ سب سے اہم بات کہ آگ لگنے کے بعد مسافروں کو بروقت کارروائی کرتے ہوئے گاڑی سے نکال لیا، جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن آگ کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے گاڑی مکمل طور پر جل گئی۔ آپ کو لیے چلتے ہیں شورکوٹ کی جانب۔ SSP عطا محمد گجر کی ہدایت پر سیکٹر M4 میں نو مور وائلنس کمپین پر بریفنگ اور ایجوکیشن کا عمل شروع۔ موٹر وے پولیس سیکٹر M4 کی جانب سے محفوظ سفر کے لیے انسپکٹر جنرل خالد محمود کی طرف سے جاری کردہ کمپین نو مور وائلنس کے متعلق آگاہی مہم شروع کی گئی۔ SSP موٹر وے M4 عطا محمد گجر کے مطابق حادثات پر قابو پانے کا مؤثر ذریعہ روڈ سیفٹی قوانین پر ہر صورت عمل درآمد یقینی بنوانا ہے۔ اس بابت سیکٹر M4 کی جانب سے ایک مربوط مہم شروع کی گئی، جس میں سیکٹر کے مقرر کردہ افسران مختلف سرکاری اور نجی اداروں، نجی کمپنیوں، بس اڈہ جات اور گڈز ٹرانسپورٹ یونٹس میں جا کر مالکان کو نو مور مہم کے متعلق آگاہی دے رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹ مالکان کو انسپکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس خالد محمود کے احکامات میں واضح طور پر پہنچائے جا رہے ہیں کہ اب وائلنس پر کسی قسم کی ٹالرنس نہیں ہوگی۔ وہ اپنے ڈرائیور حضرات کو متنبہ کریں، نہیں تو ان کی گاڑیوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔